ہماری 3 بہنیں ہیں اور یہ علماء صاحبان اکثر کہتے ہیں کہ ہم اس 3 بہنوں کو حصہ نہیں دیں گے، بلکہ ان بہنوں کے پاس گئے، ان کو کہا ہے کہ ہمیں بخشش کر دو۔ ایک بہن نے بخشش کی ہے اور ایک کا میرے ساتھ مراسلہ پڑا جس پہ انہوں نے بہن نے لکھا ہے کہ مجھے اپنا حصہ چاہیے، اور ان کو نہیں دے رہے، لیکن یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور تیسری بہن؟ اور تیسری بہن کا بھی یہی حال ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ بخشش کر دو۔ میرے 2 بھائی محمد عمران مولانا اور محمد وقار مولانا، یہ دونوں طارق جمیل صاحب کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، بلکہ ایسے ہیں جس طرح باپ اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، طارق جمیل صاحب اس کو اس طرح جانتے ہیں، اس دونوں کو۔ اور میں ایک دفعہ طارق جمیل صاحب کے پاس بطور گلہ بھی گیا تھا کہ یہ میرے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، یہ سن 2015 کی بات ہے۔ اور ان کی مالیت کتنا ہے اس زمین کی؟ زمین کی مالیت ہے 1.5 کروڑ، 1,50,00,000۔ د یوسف جان باره کې دا ویم چې زما اراده وه چې زه یوسف جان له ورشم یا پسې طریقې راوغواړم، خو که سبا ما تماچه راواغسته دا یوسف جان به ما پسې لازمن راځي او بیا به وایي چې کاکا یا ماما ته نه پوهېدې چې تا د عالم ویشتو، دا خو د عالم غرق کو. نو یوسف جانه کم از کم لږ راشه ما نه تپوس وکړه او زما غونته خلکو پسې وګرځه او هغې له دا مسلې حل کړه چې ته تاڼو ته خلکو پسې ځې او کاکي داسې دې کړي دي او کاکي هغسې دې کړي دي. راشه په مم تکلیف دی، ما سره ظلم کیږي، لږ د عالمانو وګوره چې زه خو ټوپک نه رالم، زه خو تماچه نه رالم که نه، چې سبا مړ شم بیا به وایي چې تا خو عالم غرق کو، ټول عالم دی غرق کو، ځکه چې عالم دی ویشتی دی. لږ د غریبو او د کمزورو خلکو تپوس پکار دی. د د نمبر په شیشه راځي، ټولو سوشل ورکرو ته مې خواستې چې د د دپاره یو موټی شی او د آواز ور اوچت کړي. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئینہ دکل دور چینل سے میں ہوں آپ لوگ ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ۔ آئینہ دکل دور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا۔ ناظرین، پشاور کے رہائشی بڈبیرہ سے تعلق رکھنے والا سلیمان خیل گاؤں کا آج ہمارے ساتھ ایک بزرگ بیٹا ہے، اور ساتھ میں اس کا یہ جو بیٹا ہے یہ بول نہیں سکتا ہے، یہ گونگا ہے۔ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہے ہیں یہ آج قربانی بتائے گا۔ لیکن بھائی جو بدھو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر مجھے واٹس ایپ پر کہتے کہ آپ مولویوں کو بدنام کرتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں ان کی جو 5 بھائی ہیں سارے کے سارے علماء ہیں، میں ان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خود بقول ان کی باتیں یہ خود بتائیں گے۔ آج اردو میں یہ پروگرام کرنے ہمارا پٹھان بھائی ہیں، پشاور کے رہائشی ہیں، لیکن ہر طرف سے ان کے ساتھ ظلم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو ان کے 5 عالم دین بھائی ہیں، جو 8 درجے کا علم بھی کیے ہیں، صرف ان کے حوالے سے، سارے علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، ہم ان کے حوالے سے یہ پروگرام کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ظلم کر رہے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے باتیں اردو میں کرنی ہیں کیونکہ پروگرام ہم چاہتے ہیں کہ سب کو یہ میسیج جائیں۔ ویسے ہمارے اس پروگرام پہ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا کام ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لیکن بقول میں نے آپ سے کیمرے سے آؤٹ بھی بولا کہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ہی نہیں، کیونکہ جو انہوں نے جو پکا کام کیا ہے نا آپ کے ساتھ، آپ کو زمین ملنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی بقول ان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں کہ عالم دین سارے نہیں، جو ہمارے 5 بھائی عالم دین ہیں ان کے حوالے سے یہ بات کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہمارے پشتون عالم دین ہیں پشاور کے رہائشی، سب سے گزارش ہے کہ وہ ان کے پاس آئے اور ان کا یہ معاملہ حل کریں، ورنہ بعد میں آپ لوگوں کی وجہ سے سارے علماء بدنام ہو جائیں گے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں، جو آپ کے ساتھ جو حادثہ آیا ہے یا جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں جو زمین کے حوالے سے ہیں، جو آپ کے 5 بھائی ہیں، سب سے پہلے مجھے اس کا نام بتائیں۔ مولانا سجاد سب سے بڑا بھائی، اس کے بعد 4 چھوٹے بھائی ہیں۔ پہلے کا نام ہے عمران، مولانا عمران، مولانا محمد وقار، مولانا سلمان اور مولانا فیضان، اور علم کے ساتھ یہ حافظ قرآن بھی ہے۔ اچھا، یہ 5 بھائی آپ کے حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہیں۔ اس وقت یہ کسی مسجد میں امامتی کرتے ہیں یا ایک ہی مسجد میں یہ پڑھاتے ہیں، بچوں کو امامتی کرتے ہیں؟ کیا یہ مختلف مساجد میں امام ہیں۔ کون کون سے مساجد میں نام ہے آپ کو یاد؟ مولانا سجاد جو ہے یہ سعید آباد، یہ شب جمعے کے ساتھ نزدیک مسجد ہے، اس میں امامتی کر رہے ہیں، خطابت کر رہے ہیں، اور تقریباً 25 سال سے ہیں۔ اچھا، دوسرا جو عمران ہے، عمران سفید ڈیری یعنی پشتوں میں کہتے ہیں اسپینا وڑے، اسپینا وڑے میں امام ہے۔ وقار کا پتہ نہیں ہے۔ اور جو سلمان ہے، سلمان آج کل
ये असहाब बाबा रोड में डागई गांव में एक मदरसे का मुहतमिम भी है, लड़कियों के मदरसे का, और उसकी बीवी भी आलमा है। और जो फैज़ान है, फैज़ान 1 साल में तबलीगी जुमात में गया हुआ है और अभी तक वापस नहीं आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दीन से खबर हो के भी ये लोग आपके साथ जुल्म भी कर रहे हैं। जुल्म के ऊपर जुल्म कर रहे हैं। क्यों? मेरे वालिद साहब का ज़मीन है कितना? तकरीबन 42 मरले, जो 1 करोड़ 50 लाख रुपए का बनता है। इसमें मुझे हिस्सा नहीं दे रहे क्योंकि मैं भी माजूर हूँ, मेरा बेटा भी माजूर है। अच्छा। और ये उलमा साहिबान हैं, जब वालिद साहब मरने वाले थे तकरीबन 4 माह पहले, उनको लेके गए अदालत और धोखे पे उससे जायदाद अपने 5 बंदों के नाम करवा के स्टाम्प में लिखे हुए कि 10 लाख, ये 13 लाख 10 हज़ार रुपये हमने वालिद साहब को दिए। लेकिन अल्लाह गवाह है और मेरे साथ इसके अलावा भी 2-4 गवाह है कि 1 रुपये वालिद साहब को नहीं दिया। आप इस बात पर कुरान पे हाथ रख सकते हैं कि इन्होंने 13 लाख 10 हज़ार रुपये नहीं दिए? जब गवाह हो तो कुरान का ज़रूरत भी नहीं है, और मैं कलमा पढ़ के, ये मेरा कलमा कसम का हो कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कि इन्होंने वालिद साहब को 1 रुपये नहीं दिया, और मैं हर टाइम कुरान पे हाथ रख सकता हूँ। अच्छा, आपने तो ये बताया जैसे उनके 5 भाइयों के नाम पे ज़मीन क्या है, आपको क्यों बेदखल किया? क्योंकि जो आपने मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाए उनमें आपकी बाप की लिखे हुए हैं, दस्तखत उन्होंने किए हैं कि 5 बेटों को उन्होंने ज़मीन दी, और उसमें ये कहा है कि 2 बेटों ने अपने लिए घरे बनाए रखे हैं। उसके हवाले से क्या कहना चाहते हैं? न तो हमने घरें बनाई हो, मैंने अपने लिए कोई ज़मीन ख़रीदा तो उस पर घर बना दिया अपने लिए, लेकिन वालिद साहब के हिस्से में 1 इंच भी मुझे नहीं मिला। बल्कि हमको लोग भी कहते हैं कि ये तो लावारिस हैं, और हमको लावारिसों में डाला हुआ है। आपके और बेटे हैं? मेरा सिर्फ 2 बेटे हैं, ये एक साथ में आया हुआ है और दूसरा वो छोटा है, तकरीबन 10 से 12 साल तक है। अच्छा, और दूसरा बात यह है कि आपके साथ कोई मार कुटाई, आपको मारा पीटा जैसे आपने बताया था? कई बार, 2 दफ़ा मैंने FIR भी किया हुआ है। इसके अलावा भी धमकियां भी देते हैं, और कई बार इन्होंने मुझे मारा और कूटा है, कई बार। ये मेरा सामने दांत नजर आ रहा होगा आपको, ये दांत मेरा अभी भी टूटा हुआ है। ये मौलाना मोहम्मद इमरान जिसका नाम है, इसके हाथ में पिस्तौल था और मुझे सामने इस तरह मारे मुंह पे, और ये दांत उस वक़्त का मेरा टूटा हुआ है। आज आपने 5 आलिम दीन भाइयों की स्क्रीन पे नाम लेना, उनकी बदनामी करना, कोई मतलब आपका तो ये गुस्सा वगैरह तो नहीं है? किस चीज़ का गुस्सा? मुझे अपना हक चाहिए, लेकिन ये लोग जालिम हैं और मुझे कुछ भी नहीं दे रहे। और कई बार इनके साथ बास मुबासा हुआ है और ये मुझे कुछ नहीं देते। ये जुल्म नहीं है, ये उलमा साहिबान को चाहिए कि इन सब के साथ बैठ के, मैं उन उलमा से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग इन उलमा के साथ बैठ के, मेरे भाइयों के साथ बैठ के कुछ खुदा का खौफ दिलवा के मुझे अपना हक दिया जाए। ये मैं उलमा को दरख्वास्त करता हूँ। उलमा को बदनाम करना, कई बार इस मामले के चलते हुए 7 साल हो गए, अभी तक मैंने कोशिश नहीं किया कि ये बदनाम हो जाए, लेकिन मैं इस चीज़ पे मजबूर हो गया कि आज स्क्रीन के सामने बैठा हूँ, ये बातें कर रहा हूँ। अभी आप क्या चाहते हो कि क्या करें? ये 5 आलिम दीन भाई आपके लिए क्या करें? मेरे लिए भाई कुछ भी ना करे, मेरा उनको सलाम है कि भाई खुदा हाफिज, लेकिन जो हक मेरा बनते वालिद साहब के हिस्से में, मैं भी अपने वालिद साहब खैस्ता खान का बेटा हूँ, मुझे अपना हक दिया जाए। आपका हक कितना बनता है? अगर ज़मीन देते हो तो 6 मरले ज़मीन बनते हैं या 7। उसकी मालियत कितनी बनती है? मालियत उसकी 25 से 30 लाख रुपए या 35। वाह, ज़बरदस्त, 25-30 लाख रुपए की मालियत है। अच्छा, आपको वही चाहिए जो आपका 6 मरला अपना हिस्से, जो आपके बाप का कमाया हुआ हिस्सा है, वो चाहिए? बिल्कुल वही चाहिए, जैसे इनको मिले है वैसे आपको भी मिलना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी उसका बेटा हूं। आप भी उसका बेटा हो ना, अपना सगा बेटा है ना। बिल्कुल, 7 बेटे हैं आपने, एक माँ बाप की औलाद है, कोई माँ बाप दूसरा। अच्छा, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि शायद वो 5 आलिम दीन है और आप 2 भाई है जो आलिम दीन नहीं है, इसलिए आप लोगों को वो जगह नहीं दे रहे कि ये भी हमारी तरह क्यों नहीं बने? सिर्फ और सिर्फ ये लालच की वजह से ये आलिम साहिबान जो हैं, उलमा साहिबान, ये सिर्फ लालच कर रहे हैं। सब नहीं जो आपके भाई हैं, ये सिर्फ हमारे भाई उलमा जो हैं ये लालच कर रहे हैं। अच्छा, मैंने बहुत ऐसे उलमा देखे कि लोगों को दे देते हैं जगह कि ये लो भाई मुझे अल्लाह दे देगा, मैंने देखे हुए हैं यही। लेकिन जो मेरे भाई उलमा हैं, सिर्फ और सिर्फ पता नहीं ये किस मिट्टी के बने हुए हैं, इसका मुझे पता नहीं है कि ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। अच्छा,
ابھی یہ پانچوں نے تو آپ نے نام کیے ہیں، آپ کے نام نہیں کیے، جو آپ کا ساتواں بھائی ہے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہے ہیں؟ اس کا بھی یہی حال ہے جو میرا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے جرگہ کی ہے، جرگے میں فیصلہ ہوا ہے کہ بھئی آپ کو یہ جگہ دے دیں گے، لیکن اس کو بھی وہ جگہ نہیں دے رہا. جرگے نے ان کو قسم دی ہے، قسم پہ فیصلہ کیا اور اس قسم سے یہ پانچوں مکر گئے ہیں. اچھا، اور آپ نے اس سے پہلے کیمرے سے آؤٹ مجھے کہا تھا کہ پینشن کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے آپ. سمجھا نہیں. پینشن، آپ کے والد کا پینشن. والد صاحب کا پینشن تھا، کم سے کم لوگوں سے سنے اور مجھے بھی پتہ ہے کیونکہ تھوڑا بہت تعلیم میرا بھی ہے. 1,80,00,000 روپے تھے بینک میں. ایک بھائی نے گواہی بھی کیا کہ بینک میں 1,60,000 روپے پڑا ہے، لیکن بینکوں میں جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ انچ 5 علماء صاحبان کا کچھ کیا درا ہے. ناظرین، اس کا نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں. کوئی عالم دین صاحب ہے جو پشاور کے رہائشی ہے، بڑا عالم صاحب ہے، میرے ان سے صرف گزارش ہے کہ اس میں بیٹھ کے ان کا یہ معاملہ حل کرائیں. مجھ سے زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں میں کیا چیز ہوں، میں تو ایک مٹی سے بنا انسان ہوں، میں کیا آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. آپ لوگ خود سمجھدار ہیں، عالم دین ہیں، 8 درجے کا علم کے ساتھ میں حافظ قرآن بھی ہے. تو میرا اتنا حیثیت نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں. آپ لوگ خود سمجھتے ہیں، لیکن پھر بھی قبر پہ جانا ہے. میرے عالم دین صاحبان سے گزارش ہے کہ نمبر سکرین پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں نے اٹھ کھڑا ہونا ہے، ان کے بھائیوں کے پاس جانا ہے، ان سے پوچھنا ہے کہ کیوں کر رہے ہیں اسے. اگر وہ غلط ہے تو یہ حق پہ ہے تو ان کا ساتھ دیں. اگر یہ ٹھیک ہے، اگر یہ غلط ہیں اور وہ حق پہ ہیں تو آپ لوگ ان کا ساتھ دیں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.